گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو انسان عمدن کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو انسان خطأً کرتا ہے. کچھ گناہ انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اور کچھ گناہ انسان بھول کے کر بیٹھتا ہے. تو جو گناہ بھول کے ہو جائیں، نادانی میں ہو جائیں، غفلت میں ہو جائیں، ان انٹینشنلی جو گناہ ہو جائیں، اللہ پاک نے ان کے لیے اصول بیان فرمایا. سورہ النحل کی آیت نمبر 119 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. فرمایا ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا، بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد ان کے گناہوں کو بہت بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے. تھوڑا سا رحم نہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. کوئی گناہ کر بیٹھے جان بوجھ کر نہیں، آمدن نہیں، نادانستہ، غلطی سے، نادانی سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اللہ پاک فرماتا ہے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں بخشنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے. ایک اور بات اللہ پاک نے یہاں بطور خاص ارشاد فرمائی، صرف توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کی طرف آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کم سوکھ ہے، اللہ بخش دے گا، وہ بخشن والا جو ہے. اللہ پاک نے دو باتیں بطور خاص فرمائیں. ایک فرمایا تابو من بعد ذالک، آگے فرمایا واصلحوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ توبہ بھی کرے اور توبہ کے بعد پھر اپنے آپ کو سنوارے بھی. ایسا نہ ہو گناہ کے بعد پھر گناہ، گناہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد پھر گناہ. اللہ پاک فرماتا ہے اپنے آپ کو سنوارنا، توبہ پہ قائم رہنا، اس توبہ کا پہرا دینا، توبہ کر کے توبہ پہ ڈٹ جانا. اس توبہ کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنی بہتری کی فکر کرنا، اور گناہوں سے اپنا دامن بچانا. آئندہ اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھنا، پھر دوبارہ سے اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ کرنا، بچا کے رکھنا. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنا. تو پھر تمہارا رب کیا ہوگا؟ غفور بھی ہوگا اور رحیم بھی ہوگا. لیکن جو گناہ کرے جان بوجھ کر، دانستہ گناہ کرے، ویسے تو اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرما دی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جن بندوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ تمام گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہر قسم کے گناہوں کو. لیکن گناہ کرتے ہوئے کوئی تو ڈر ہونا چاہیے نا جی. جو گناہوں پہ بے دھڑک ہو جائے، گناہوں پہ بے خوف ہو جائے، گناہوں پہ جس کا سینہ چوڑا ہو جائے، اور جو فخر سے گناہ کرے، اسے بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. رب تو غفور ہے، رب تو رحیم ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی تو ہے، وہ جبار بھی تو ہے، وہ قہار بھی تو ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہ دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا ہے، اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا بے شک اللہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. کس کو؟ بلکہ پہلے فرمایا بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے،
اس امر کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس عمل کو اللہ معاف نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کیا کرے، بولیے، شرک کرے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کس صورت میں معافی نہیں ہو سکتی؟ اس صورت میں کہ جب مشرک کی موت آ جائے شرک پر، اس کی زندگی کا اختتام شرک پر ہو جائے۔ ہاں اگر وہ موت سے پہلے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے، نیک سیدھی راہ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، بولیے، اس کی بھی معافی ہے، مشرک کے لیے بھی معافی ہے۔ لیکن مشرک کو کب معافی نہیں ملے گی؟ جب اس کی موت ہی شرک پر آ جائے، اس صورت میں بولیے مشرک کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم درجے کے جو گناہ کرے، جس سے شرک سے کم درجے کے گناہ ہو جائیں، آگے فرمایا بخش دے گا جسے چاہے گا، بخش دے گا، بولیے نا اونچی آواز سے بولیے ذرا، جسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، معافی کا معاملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، ہر ایک کے لیے ہے لیکن اللہ کی چاہت پر منحصر ہے۔ وہ چاہے گا تو بخشے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ تو گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں بولیے کیا ہونا چاہیے؟ ڈر، خوف، اللہ کے عذاب کا خوف کہیں دل سے نکل نہ جائے۔ اگر یہ خوف نکل گیا تو سمجھ لو ایمان ہی ختم ہو گیا، ایمان سے ہی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں اگر ڈر بھی نہ رہے دل کے اندر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، گناہ کا ہو جانا اتنی بڑی برائی نہیں ہے جتنی بڑی برائی گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ ڈٹ جانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ کر کے گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، بھئی دل سارے کا سارا کیا ہو جائے گا، بولیے، کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے گی، توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ فرعون نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تو نے تو موت کا منہ دیکھ لیا ہے، غیبی پردے تجھ سے اٹھ چکے ہیں، اب تیرا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول، بولیے، نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بل بھائی بعد میں کر لیں گے توبہ، کرو ہاں ہن تے گناہ دبی پٹی رکھو، بخش دے گا اللہ، معاف کر دے گا، معافی مانگ لیں گے، کام بڑا سوکھ ہے، جنت دی ٹکٹ تے ساڈے کول ہے نا، رولا ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بیڑے انجی پار نہ ساڈے۔ ایسے نہ سوچا کرو، یہ سوچا کرو اگر اس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، یہ سوچا کرو، سوچ کا زاویہ یہ رکھو۔ اللہ کی ایک ہے شان عدل اور ایک ہے شان فضل، اپنے اوپر شان عدل کو غالب رکھو کہ کہیں اللہ رب العالمین کی گرفت نہ آ جائے، کہیں اللہ رب العالمین کی پکڑ نہ آ جائے، یہ معاملہ غالب رہنا چاہیے۔ بولیے، اللہ کے عدل کا معاملہ انسان کے اوپر کیا رہنا چاہیے؟ پوری زندگی میں غالب رہنا چاہیے، اور جب زندگی کا آخری لمحہ ہو اس لمحے میں فضل کا معاملہ غالب آنا چاہیے، کیونکہ اگر زندگی کے اندر فضل کا معاملہ غالب آ گیا تو ہو سکتا ہے انسان بہک جائے، ہو سکتا ہے انسان گناہوں کی طرف چلا جائے۔ وہ ہے بخشنے والا، وہ ہے رحم فرمانے والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے قہر پر بھی اللہ کی رحمت بھاری ہے۔ لیکن اگر یہ فضل کا معاملہ ہی غالب ہوتا تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی قبر کو دیکھ کے نہ روتے، اور عثمان غنی وہ ہیں جن کو ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارتیں براہ راست کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ملی۔ حضور نے کئی بار فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کر رو پڑتے،
اور زارو قطار روتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھا جاتا حضور کیوں رو رہے ہیں، قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے حضور کی حدیث ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی اگلی ساری منزلیں آسان ہو گئیں، جس کی یہ منزل مشکل ہو گئی اس کی اگلی ساری منزلیں مشکل ہو گئیں۔ روتا ہوں کہیں عثمان کی پہلی منزل خراب نہ ہو جائے، کہیں عثمان کی پہلی منزل مشکل نہ ہو جائے، کہیں عثمان کی پہلی منزل کٹھن نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہے نا، خوف، اور خوف پر بھی اللہ پاک اجر عطا کرتا ہے۔ بولیے کیا عطا کرتا ہے؟ ڈر۔ اگر بھائی دیکھیں نا، اسلام کا تو آغاز ہی ڈر سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کھولیں، دوسرا صفحہ کھولیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگو پڑھو، ہدی للمتقین۔ تے متقین کون ہوندے؟ ڈرن والے۔ بولو نا، متقین کون ہوندے؟ ڈرن والے۔ ڈر غالب ہونا چاہیے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا ڈر اگر غالب ہو تو پھر انسان کی کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کی لذت ہی بدل جاتی ہے، نماز کی لذت بدل جاتی ہے، نیکیوں کا سرور، ذوق، شوق بڑھ جاتا ہے۔ آج اگر ہم نیکیوں سے دور ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بھلا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج ہم بھلا کن پہ روتے ہیں؟ بولیے ذرا۔ مرنے تھے، کوئی مر جائے تو ہم روتے ہیں، یا چوری ہو جائے تو ہم روتے ہیں، مال چھن جائے تو ہم روتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ حالانکہ رونا، یہ رونا ہے ہی نہیں، رونا بنتا ہی نہیں ہے اس پہ۔ رونا کس پہ بنتا ہے بولیے؟ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے وہ رونا بنتا ہے، اس پہ رونا چاہیے، وہ رونے والا کام ہے۔ اس پہ بندہ روئے تو اللہ پاک درجے بڑھا دیتا ہے، وہ رونا ثواب ہے، وہ رونا اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ رونا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، وہ رونا رب کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یاد میں میرا بندہ روئے، وہ رب چاہتا ہے۔ باقی ہر غم انسان کو کمزور بناتا ہے، یہ ایک ڈر ایسا ہے جو ڈر انسان کو بہادر بناتا ہے، یہ ڈر انسان کو دلیر بناتا ہے۔ اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر اگر دل میں قائم ہو جائے، بندہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی پاور سے نہیں ڈرتا۔ جب ایک رب کا ڈر انسان کے اندر، بولیے کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے۔ اس ڈر کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔